بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار 21 رمضان المبارک جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ ایک مرتبہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگلی قوموں کا بدترین شخص کون تھا اور پچھلی قوموں کا بدترین شخص کون ہوگا؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی قوموں کا بدبخت شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا، اس کی ٹانگوں کو کاٹا اور اس کو قتل کیا۔ اور پچھلی قوموں کا بدترین شخص وہ ہوگا جس نے علی تمہاری زلفوں کو تمہارے خون سے رنگا، یعنی تمہیں وہ شہید کرے گا۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا، یہ وہ ظالم اور بدبخت شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اکثر حاضر ہوتا اور بڑی محبت کے دعوے کرتا۔ جب آپ کی بارگاہ اقدس میں آتا تو اکثر چیزیں مانگتا تو آپ اس کو عنایت کر دیتے۔ جب عبد الرحمن بن ملجم چلا جاتا تو آپ اپنے احباب سے فرماتے کہ میں اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور یہ میرے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ یہ شخص جو تھا، یہ ایک عورت اس کے عشق میں گرفتار ہوا تو اس عورت نے یہ کہا کہ 3000 درہم حق مہر لوں گی، علی کو قتل کرنا ہوگا۔ اور اس نے پوچھا کہ تم علی کو قتل کیوں کروانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری فیملی کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت تشریف لائے تو یہ بدبخت اور ظالم شخص دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب فجر کی سنتیں شروع کی تو دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے اس نے سر پر بڑا شدید وار کیا اور جو اس کی تلوار تھی وہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے، آپ کے سر اقدس پر شدید چوٹ آئی، کن پٹی تک جو ہے وہ زخم گہرا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اس مجرم کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو کوئی تکلیف نہ دینا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا بدلہ لوں گا اور اگر میں شہید کر دیا گیا تو پھر جو تم چاہو اس شخص کے ساتھ کر سکتے ہو، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ معاف کر دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔